کہ رسول خدا نے جا کر اللہ کو دیکھا اور اللہ ایک لڑکے کی شکل میں تھا جس کی داڑھی بھی نہیں آئی. اس کے بعد یہ ان میں یہ بحث بھی ہے کہ جب جنت میں ہم سب بھی جائیں گے تو ہماری بھی داڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں داڑھی نہیں ہوگی اس لیے یہاں داڑھی بڑی رکھ لیتے ہیں، وہاں تو ملے گی نہیں. وہاں آ کر ہند بنت عروہ کو تو جانتے ہیں، زوجہ ابو سفیان، مادر یہ وہاں ابو آ کے کہتی ہے کہ آؤ یہاں پہ محمد کی ماں کی قبر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں مدفون ہے. اس کی لاش تلاش کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور ہر ٹکڑا میں تقسیم کروں گی اور تمام کو اس کے ساتھ ہدیہ بھی دوں گی کہ جو عظمت رسول کو نہیں مان سکتا ہے اس کے لیے بہت سخت ہے کہ رسول اس میلاد سے پہلے بھی رسول تھے. یہ سنی شیعہ متفقہ اجماعی موقف ہے کہ رسول خدا اس تولد سے پہلے، اس میلاد سے پہلے بھی اس دنیا میں تھے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے وہ خود نہ ہو اور کائنات آ جائے. کہ سیرت نبی شروع ہوتی یہاں سے کہ میں اور علی نور کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں تھے اس سے پہلے کہ آدم خلق ہوتا. 1400 سال پہلے، نہیں روایت ہے 14,000 سال پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں تھے، 14,000 سال بعد آدم خلق ہوا ہے. سیرت شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے. سیرت شروع کریں ولایت ثابت ہو جاتی ہے. سیرت ابھی میلاد 12 اور 17 کی بات آئی ہی نہیں ہے، ابھی خلق آدم سے پہلے کی بات ہے. وہاں وصایت اور امامت اور خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. سناؤ آپ کو روایت ہے قال كنت انا وابو بکر وعمر وعثمان وعلی بین یدی اللہ قبل ان يخلق آدم ب1000 سنہ. اس روایت کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء 1 2 3 4 یہ تمام انبیاء سے افضل ہوں. یہ مانتے ہیں؟ یہ تو آپ اجماعاً کہتے ہیں یہ لوگ انبیاء سے افضل نہیں ہے. یہ صرف ہم ہیں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں علی ابن ابی طالب وصی رسول خدا خاتم الاوصیاء سب سے افضل ہے بعد المصطفیٰ. دیکھیں یہ نبی کی فضیلت کو دکھاتے ہیں اور پھر تکفیر کرتے ہیں. من قال ان النبی کان نبیا قبل ان یوحى الیہ فہو کافر. اس کس کو کافر کریں؟ تمام امت کے بڑے سے بڑے. شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں آپ ویسے ہی نکال دیں، ہم تو ویسے ہی کافر ہیں. تمام علماء آپ کے بھی سب کی تکفیر کر رہے ہیں. یہ بات دیکھیں سیرت پڑھتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ سیرت کو لکھا نبی کے دشمنوں نے ہے، لکھوایا نبی کے دشمنوں نے ہے، لیکن اس میں امت اسلامی میں نبی کے چاہنے والے ہر طرف، صرف اپنی بات نہیں کر رہا، ہر طرف اتنے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سچائی کو، سچے سیرت کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. ایک میں نام نہیں لیتا ان کا، ہمارے علماء میں سے ہیں اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم اتنی پڑھی اور اس کے بعد جو میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ صحیح بخاری میں کہ رسول خدا نے آنکھیں نکالی، ہاتھ کاٹے اور صحرا میں چھوڑ دیا. جب یہ چیزیں دیکھی تو میں ایتھسٹ ہو گیا، مولوی ایتھسٹ ہو گیا. کیوں بھائی؟ کہا یہ بات تو خیال میں کہیں آئی ہی نہیں کہ یہ صحیح میں غلط لکھا ہوگا، یہ تو کہیں میرے ذہن میں سے گزرا ہی نہیں. کیوں؟ اتنا صحیح 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 کہا تھا کہ مجھے قرآن غلط لگا، صحیح غلط نہیں لگا، میں نے قرآن ہی چھوڑ دیا. ابھی ہریرہ سے ہے، میں پھر عربی نہیں پڑھتا. رسول خدا نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اجازت مانگی میں ماں کے قبر پہ چلا جاؤں، اللہ نے اجازت دی کہ قبر پہ چلے جاؤ. اس سے کیا ثابت ہوا؟ حضرت آمنہ بنت وہب کافرہ ہیں اور جہنم میں، نعوذ باللہ. ہم 4 مجلسیں اس پہ پڑھ چکے کہ تاریخ کے ساتھ، سیرت کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا ہے. یہ جنہوں نے سنا اس کو وہ تو انہوں نے سن لیا. باقی اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو کتابی شکل میں، نوشتاری شکل میں، PDF کی شکل میں دستیاب ہے. اور جوانوں کے لیے اس میں کوئز بھی رکھا گیا تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور مزید اپنے دوستوں تک اس کو پڑھائیں. شاید کچھ لوگ کوئز کے سلسلے میں، کوئز کی وجہ سے اس کو پڑھیں، اپنے دوستوں میں سب کی طرف اس کو پڑھائیں. سیرت النبی ٹاپک ہے، کوئی اختلافی باتیں اس میں نہیں ہیں. اس میں شیعہ سنی دونوں کی پسند کی باتیں ہیں، یہ صرف ناصبیوں کو ناپسند ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. اب یہ جو تاریخ میں سیرت کے ساتھ ہوا ہے، آج سے ہم میلاد نبی سے شروع کر رہے ہیں، یعنی سیرت ہم شروع کر رہے ہیں. 4 مجالس مقدمہ تھی کہ ہم سمجھ سکیں. یہاں اب آپ کو قدم قدم پہ وہ لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ سازشی بھی نظر آئیں گے، وہ قربانی دینے والے بھی نظر آئیں گے، وہ سچے سپاہی بھی نظر آئیں گے، رسول کے عاشق بھی نظر آئیں گے، رسول کے دشمن بھی نظر آئیں گے. آپ خود سے بھی پڑھتے چلے جائیں گے، آپ خود بھی پتہ چلتا چلا جائے گا. سب سے پہلے کب ہے میلاد؟ رسول خدا کی میلاد کب ہے؟ جی
12 اور 17، 12 بھی ہے 17 بھی ہے. جس میلاد کی میں بات کروں وہ نہ 12 کو ہے نہ 17 کو ہے. جب رسول خدا اس کائنات میں آئے ہیں، کائنات نہیں تھی، رسول پہلے تھا. تولد، دو تولد ہے، ایک تولد ملکوتی ہے، ایک تولد ملکی ہے. میلاد ملکی ہے جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایک میلاد ملکوتی ہے جو عالم ملکوت میں رسول تشریف لائے ہیں. رہ گیا کہ اسے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. آپ کو صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو عظمت رسول کو نہیں مان سکتا ہے اس کے لیے بہت سخت ہے کہ رسول اس میلاد سے پہلے بھی رسول تھے. یہ سنی شیعہ متفقہ اجماعی موقف ہے کہ رسول خدا اس تولد سے پہلے، اس میلاد سے پہلے بھی اس دنیا میں تھے. جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے وہ خود نہ ہو اور کائنات آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بچوں کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بچوں کے ذہنوں میں جو راسخ ہے وہ صحیح سیرت ہے. اس لیے کہ صحیح سیرت فطری ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے. جو انحرافی سیرہ ہے، جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کی ہے، اس پہ شاید کچھ لوگوں کا ایمان ہو، کیونکہ ہمارا مکتب، ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں. لیکن پھر بھی آ کے وہ حقیقی سیرے پہ آتے ہیں، حقیقی رسول کی عظمت کو مانتے ہیں. قرآن سے پیش کرتا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. ہم نے جب، قرآن ہے، ہم نے جب میثاق لیا نبیوں سے، میثاق لینے کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ آپ سے ہوئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہیں. اس کے بعد نوح سے، اس کے بعد ابراہیم سے، اس کے بعد موسیٰ سے، اس کے بعد عیسیٰ سے. یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سے جو میثاق لیا گیا تو سب سے پہلے کون ہے؟ ہاں حضرت، ہاں حضرت ان سب کے بعد آئے ہیں. یہ تولد ملکی ہے، ہم تولد ملکوتی کی بات کر رہے ہیں. اس بات پر کہ آپ کا وجود نورانی اس تمام کائنات سے پہلے خلق ہوا ہے، شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے. اور میں نے نوٹ بنائے اس میں جو احادیث ہیں، 25 احادیث اہل سنت سے میں نے لکھ رکھے ہیں اور 85 احادیث میں نے اپنی لکھ رکھی ہیں. یہ تو جو میں نے لکھی ہوئی ہے اس کی بات ہے. اصل میں اس سے کہیں زیادہ روایات ہیں. وہ روایت ابھی میں اہل سنت روایت پیش کرتا ہوں. شاید سننے والوں کو لگے کہ نہیں یہ اہل سنت روایت نہیں ہے بہت آسان. میں جو بول رہا ہوں، اور مخصوصاً جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے یا اس کی آپ کو لکھی ہوئی اس فارم میں بھی مل جائے گا. کسی لفظ کو بھی ٹائپ کریں آپ کو نکل آئے گا یہ کہاں ہے. بہت آسان ہے. کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل. ان کا حق بنتا ہے. یہ جو منکر ہیں، منکر علی، منکر سیرہ اس لیے ہے، منکر علی نے 100 سال سیرے کا انکار اس لیے کیا، سیرت نبی کو اس لیے ممنوع کیا کہ سیرت نبی شروع ہوتی یہاں سے کہ میں اور علی نور کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں تھے. اس سے پہلے کہ آدم خلق ہوتا 1400 سال پہلے، نہیں روایت ہے 14000 سال پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں تھے. 14000 سال بعد آدم خلق ہوا ہے. فلما خلق اللہ آدم، جب آدم کو خلق کیا ہم ایک ہی نور تھے، ایک ہی نور خدا کی بارگاہ میں تھے، 14000 سال سے تھے. جب آدم کو خلق کیا تو اس نور کو 2 جز میں تقسیم کیا، ایک نور انا اور ایک نور علی. صلوات پڑھتے محمد والے. دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہماری ہے، اہل سنت بھی ہم ہی ہیں، ہم کوئی مختلف تو نہیں ہے. لیکن بتانے کے لیے یہ سمجھ کے اس کو سننا چھوڑنا دیں کہ یہ تو شیعہ ہیں، غالی ہیں، فلان ہیں، یہ تو یہ باتیں کریں گے. میں اپنی روایت بہت کم نقل کروں گا. ساری میں نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ ہم ساری جو ہے اپنے برادران کی کتاب سے نقل کریں. قال رسول اللہ خلقت انا وعلی ابن ابی طالب من نور اللہ عن یمین العرش. میں اور علی اللہ کے نور سے خلق ہوئے اور ہم اللہ کے عرش پر دائیں جانب تھے. نسبح اللہ ونقدسہ قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم ب14 سنہ. حضرت آدم کے خلق ہونے سے 14000 برس پہلے ہم عرش خدا پر خدا کی تسبیح کرتے تھے، خدا کی تقدیس کرتے تھے. ایک نور تھا، اس ایک نور میں محمد بھی تھا اور میرا بھائی علی بھی تھا. پھر اس نور کو 2 نور میں تقسیم کیا گیا. ایک نور صلب عبداللہ میں رکھا گیا، ایک نور صلب ابی طالب میں رکھا گیا. اس کے بعد ان انوار سے جو نور خلق ہوئے ان انوار کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا. اللہ محمود ہے، میں محمد ہوں. اللہ اعلیٰ ہے، میرا بھائی علی ہے. اللہ فاتر ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے. اللہ محسن ہے، میرے 2 بیٹے حسن و حسین ہیں. دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، اہل سنت منابع ہیں. لفظ پڑھ دیتا ہوں. کانا اسمی فی الرسالہ وکانا اسمہ فی الخلافۃ والشجاعہ. میرا نام رسول کے طور پر لایا گیا، یعنی اللہ نے مجھے رسول بنایا اور میرے بھائی کو میرا خلیفہ اور شجاع بنایا. فانا محمد رسول اللہ واخی علی ولی اللہ. یہ بہت روایت ہے، بس 2 روایتیں کافی ہیں. ایک کچھ روایت پھر میں پیش کروں گا انشاءاللہ.
ہمارے 85 روایت 85 کی 85 میں سے ایک بھی پیش نہیں کرتا, صرف ایک بتاتا ہوں. وہ 85 روایت یہ 25 روایت ان سب کے لیے, یا ان سب کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس آئے مباہلہ ہے. آئے مباہلہ میں علی کو نفس رسول قرار دیا جا رہا ہے. نفس جس روح کا ہوگا, جس نور کا ہوگا, علی بھی اسی نور کا ہوگا. اس میں آگے نہیں جاتا, میں چلتا ہوں, آگے چلتا ہوں. صرف ایک بات ہے, جب یہ 100 روایتیں آ گئی دونوں فریقین سے کہ علی اور نبی, سیرت شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے. سیرت شروع کریں ولایت ثابت ہو جاتی ہے. سیرت ابھی میلاد 12 اور 17 کی بات آئی ہی نہیں ہے, ابھی خلق آدم سے پہلے کی بات ہے. وہاں وصایت اور امامت اور خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف غدیر میں اعلان ہوا ہے؟ نہیں, غدیر میں تو تنصیب فعلی ہے, وہاں تو ہاتھ اٹھا کر بیعت لے کر خلیفہ بنایا ہے. اعلان تو عرش خدا میں ہوا ہے, آدم کی خلقت سے پہلے ہوا ہے. ان تمام روایت کے مقابل میں ایک اور روایت لے کے آ جاتے ہیں. ایک روایت دوسری بھی ہے, وہ بھی سنا دو, انصاف ہے, سناؤ آپ کو. روایت ہے قال كنت انا وابو بکر وعمر وعثمان وعلی بین یدی اللہ قبل ان يخلق آدم ب1000 سنہ. 1000 سال پہلے میں تھا اور میرے 4 خلفاء تھے. نام روایت نے جیسے نام لیا میں نے وہی نام پڑھ دیا, ابھی میں نہیں پڑھتا. میں تھا اور میرے 4 خلفاء تھے 1000 سال پہلے. اس کے بعد پھر پہلے کو صلب ابی قحافہ میں رکھا گیا, دوسرے کو صلب خطاب میں رکھا گیا, تیسرے کو چوتھے کو. روایت کو بیان کر دوں. اب یہ روایت بھی تو ہے, آپ نے روایت پیش کی ہے تو ہم نے بھی روایت پیش کر دی. اگر اس بنا پر علی ولی اللہ ہے, علی خلیفۃ الرسول ہے, کیا علی اس وقت تھا جب آدم بھی خلق نہیں ہوا تھا؟ نبی اس وقت تھا جب آدم بھی خلق نہیں ہوا تھا. اگر نبی تھا تو نفس نبی بھی تھا. بآئے مباہلہ یہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے. اب ہم طالب علم ہیں, ہمارا کام ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز آ جائے تو پھر ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو آپ نہیں مان سکتے. اس روایت کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء 1 2 3 4 یہ تمام انبیاء سے افضل ہوں. یہ مانتے ہیں؟ یہ تو آپ اجماعاً کہتے ہیں یہ لوگ انبیاء سے افضل نہیں ہے. یہ صرف ہم ہیں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں علی ابن ابی طالب وصی رسول خدا خاتم الاوصیاء سب سے افضل ہے بعد المصطفیٰ. اگر آپ اس حدیث کو, جو کہ موضوع حدیث ہے, 100 کے مقابل میں ایک آئے تو وہ ویسی ہی مردود ہوتی ہے. مردود عربی والا, فارسی والا, اردو والا نہیں. دوسری بات, اگر یہ روایت صحیح ہو تو ان خلفاء کے آباء و اجداد کو مسلمان ہونا چاہیے. بھائی جن کے اسلاف میں پاک نور رکھا جائے وہ کافر ہوں, یہ تو ہو نہیں سکتا. چلیں آباء اجداد کو چھوڑ دیں, والدین کو چھوڑ دیں. اگر آدم کی خلقت سے پہلے 1000 سال جنہوں نے خدا کی عبادت کی ہو, اس دنیا میں آنے کے بعد بتوں کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ اس سے بھی آگے ہے, کبھی کوئی مباحثہ ہو, کوئی عالم سامنے بیٹھا ہو تو بات کریں گے. یہاں ابھی اور بات نہیں کرتے. میں لکھا ہوا بھی تھا, میں نے آگے بڑھا دیا. آ جائیں. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد انی عبد اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. اس کا سب کا ترجمہ واضح ہے, کر دیں ترجمہ. میں جب نبی تھا تو آدم ابھی آب و گیل میں تھا, روح و جسد میں تھا. ابھی آدم کے خمیر گوندا جا رہا تھا, میں نبی تھا. یہ بہت ہے اس قسم کی, اور بہت سی روایت ہیں. اس میں آپ ڈالیں آپ کو روایت مل جائے گی. کچھ سافٹ ویئرز ہیں ان میں آپ یہ روایت ڈالیں, اس کے بعد کہیں اس جیسی روایت دے تو آپ کو پھر بھی بہت روایتیں مل جائیں گی. آج کل بہت آسان ہو گیا, بہت ہے. یہ بھی اتنی ہیں جس کی کوئی حد حساب نہیں ہے. اب وہ جو سیرے میں سینسر ہوتا رہا آپ کے پیش نظر ہے, کیا کیا ہوتا رہا, اور کتنی تحقیق کے بعد, کتنے ریویو کے بعد, کتنے ظلم و ستم کے بعد, کتنے لوگوں کو سزائیں دینے کے بعد, کتنے قلم خریدنے کے بعد جو لکھا گیا اور جو بچ کے آیا اس میں بھی حق چھلکنے لگا. پھر بھی حق کہتے ہی اسے ہیں, حق کہتے ہی اسے, آپ جو مرضی کر لیں وہ چھپتا نہیں ہے. اب ان روایات سے بھی علی نہ کہوں, ان روایات سے بھی نبی کی عظمت ثابت ہو جاتی ہے. علی کی بات ہی نہیں ہے, ان سے نبی کی عظمت بھی برداشت نہیں ہے. ان سے نبی کی برداشت, نبی کی عظمت ثابت ہو جاتی ہے. اب ان کے جو ورثاء ہیں, بچے ہیں اس دور میں, انہیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اس دور سے مراد ہے جس تک میں لے کے آیا تھا, اس کے بعد سیرت کمپائل ہوئی ہے. آگے چلیے, آگے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس دور سے مراد ابھی سے یہ 500-600 سال پہلے جا چکے ہیں جہاں بھی گئے ہیں. ابن تیمیہ ان روایات کو دیکھ کے اس نے 3 کام کیے. ایک, لفظ میں تحریف کیا,
دوسرا دلالت میں تحریف کیا، تیسرا کہا جو بھی شخص یہ مانتا ہو کہ رسول خدا پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے وہ کافر ہے۔ اچھا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ متا کنتا نبیا، ایک روایت یہ ہے کہ نبی سے کسی نے پوچھا متا کب کنتا آپ نبی تھے، اور کہا نہیں یہ متا کنتا نہیں تھا، متا کتبتا نبیا، آپ کا نبی ہونا کب لکھا گیا۔ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا، کنتا کتبتا، ایک دو الفاظ کو آگے پیچھے کیا، وہ معنی کہیں لفظ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اچھا یہ تو نزدیک تھا، انی عبداللہ خاتم النبیین، میں جب ابھی آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اس وقت میں خدا کے پاس تھا، عبداللہ تھا اور خاتم النبیین تھا، اس کو کیا کیا، انی مکتوب عبداللہ، وہ مکتوب اس میں ایسے ہی ڈال دیا۔ اچھا یہ تحریف کیوں کی؟ یہ تحریف کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں کہ رسول اس وقت لکھے گئے تھے نبی، اس میں کیا فضیلت ہے، میں بھی جو کچھ ہوں اچھا کروں گا برا کروں گا یہ بھی اس وقت لکھا گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لوح محفوظ میں آدم کے خلق ہونے سے پہلے آپ نے بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ لکھا گیا ہے، تو محمد بھی نبی ہوگا یہ لکھا گیا، اس میں محمد کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں یہ نبی کی فضیلت کو بٹھاتے ہیں اور پھر تکفیر کرتے ہیں۔ من قال ان النبی کان نبیا قبل ان یوحى الیہ فہو کافر، اس کس کو کافر کریں؟ تمام امت کے بڑے سے بڑے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں آپ ویسے ہی نکال دیں ہم تو ویسے ہی کافر ہیں، تمام علماء آپ کے بھی سب کی تکفیر کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے پیش کیا، ابھی میں کہہ رہا ہوں میں نے 25 روایتیں، میں اگر علماء کی لسٹ لے کے آؤں جو اس بات کے قائل ہیں تو وہ ہزاروں میں ہیں، یعنی امت کی تکفیر کی جا رہی ہے، کس بنا پر؟ اس بنا پہ کہ وہ اگر محمد کو نبی کہے وحی سے پہلے، ولادت بھی نہیں، ہاں عیسیٰ پیدا ہوتے ساتھ ہی نبی ہے، گہوارے میں عیسیٰ نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء 40 سال تک نبی ہی نہیں ہے۔ آج میں سناتا ہوں کون کس کو کہہ رہے ہیں، شافعی کو دیکھیے گا، قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا جب عرفات سے آ رہے تھے، اور ذات یوم عرفات ہے، امیر المومنین سامنے تھے، اذن منی یا علی، اے علی میرے قریب آئیے، خلقت انا وانت من شجرۃ، تم اور میں ایک ہی شجرے سے ایک ہی درخت سے خلق ہوئے ہیں، فانا اصلها وانت فرعها، میں اصل ہوں آپ فرع ہیں، والحسن والحسین اعسانها فمن تعلق بحسن منها ادخلہ اللہ الجنہ، امام حسن اور حسین ہمارے اس درخت کی شاخیں ہیں، جنت میں صرف وہ داخل ہو سکتا ہے جو ان شاخوں سے تمسک کرے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شافعی ہے۔ آگے یہ بھی اہل سنت روایت ہے کہ سلمان سے کسی نے پوچھا یار اتنا رسول سے محبت کرنا، اتنا علی سے محبت کرنا کیا ہے؟ کہا کیسے محبت نہ کروں؟ رسول نے کہا الناس من اشجار شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، صلوات پڑھ دیے محمد وعلی۔ اب میں مضمون کہیں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، آج مسائل شاید تھوڑے سے کم ہو جائیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہے، میں آپ کو بہت کم سیرت نبی میں لے جا پاؤں گا ان باقی ماندہ 5 دنوں میں۔ یہ اب دیکھیں سیرت پڑھتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ سیرت کو لکھا نبی کے دشمنوں نے ہے، لکھوایا نبی کے دشمنوں نے ہے، لیکن اس میں امت اسلامی میں نبی کے چاہنے والے ہر طرف، صرف اپنی بات نہیں کر رہا، ہر طرف اتنے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سچائی کو، سچے سیرت کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، انہیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں، میں علماء اہل سنت کو سلام کرتا ہوں، اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، انہوں نے فضائل امیر المؤمنین کی روایت کو اپنی کتابوں میں کہیں چھپا کے کسی طرح نقل نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان ان حدیث کو، ان احادیث کو شیعوں کا، رافضیوں کا غلو کہہ کے رد کر دیتے، یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ لیکن دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ دشمنوں نے جو نبی کے والدین ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب، آپ ابھی 12 ربیع الاول ہوگا، وہ آمینہ کے گلشن میں چاند اس قسم کے نعت وغیرہ سنیں گے، لیکن ان سے پوچھیں نا کہ تم اپنے بڑوں سے پوچھو کہ حضرت آمینہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، حضرت عبداللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں صحیح مسلم کے جو ایک باب ہے اس کا عنوان ذرا سن لیجئے، ان من مات علی الکفر فہو فی النار لا تنالہ شفاعہ ولا تنفعہ قرابہ، اگر کوئی کافر منے تو وہ جہنم میں ہے، باب ہے یہ، باب کو کیا کہتے ہیں؟ چیپٹر، ٹھیک ہے نا، یہ پورا چیپٹر ہے کہ جو کافر مرے گا وہ سیدھا جہنم میں ہے، اسے کسی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، وہ کسی کا بھی رشتہ دار ہو پھر بھی جہنم میں ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ این ابی، کسی صحابی نے آ کے پوچھا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں جنت، احمد ہوگی تو پتہ چلے نا کون جنت گیا ہے،
میں تو جا رہا ہوں، خوش فہمیاں بہت ہیں، میں تو جنت جا رہا ہوں، میرا باپ کدھر ہے؟ تو رسول خدا نے کہا ان ابا کا پھر نہ، تیرا باپ جہنم میں ہے۔ یہ ناراض ہو گیا، چلا گیا، اس کو واپس بلایا، کہا ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی جہنم میں ہے نعوذ باللہ، اور تیرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ یہ ہم نے پہلے ایک بات کی تھی، کل ایک کلیہ کہا تھا، ہم بہت مختصر جا رہے ہیں لیکن جو اس کو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ دے کے جا رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے میں ان چیزوں کو کھولوں تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ صحیح سیرہ ہمارے پاس ہے، اور صحیح سیرہ ہمیں ملتا ہے قرآن سے، اور قرآن حاکم ہے، اگر قرآن کوئی چیز کہے اس کے خلاف پوری دنیا کچھ کہتے رہے ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ رسول کے والد نار میں ہیں، یہ صحیح میں ہی کیوں نہ آ جائے ہم اسے نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس کے خلاف ہے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول کے والد اہل فترہ میں سے تھے۔ فترہ کہتے ہیں وہ وقت جو رسول کے آنے سے پہلے اور اس کے پہلے جو رسول گزرے ہیں، اس سے لے کر رسول کے آنے تک یہ اہل فترہ ہیں۔ اہل فترہ میں جو عام لوگ تھے جو کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی عذاب نہیں ہوں گے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ آ جائے عذاب نہیں ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ فترہ کے بعد رسول آئے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآنی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ مسلمان تھے، مؤمن تھے، قرآنی دلیل پیش کروں گا، اس کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ قرآن کی یہ دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ عذاب میں تو نہیں ہے، اہل فترہ عذاب میں نہیں ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے اور یہ والی حدیث اگر یہ کہتی ہو تو قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو؟ قرآن کو مانیں گے۔ اگر پھر بھی حدیث کو مانتے تو میں حدیث بھی کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت سے لوگ ہیں، ایک میں نام نہیں لیتا ان کا، ہمارے علماء میں سے اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم اتنی پڑھی، اور اس کے بعد جو میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ صحیح بخاری میں کہ رسول خدا نے آنکھیں نکالی، ہاتھ کاٹے اور صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب یہ چیزیں دیکھی تو میں ایتھسٹ ہو گیا، مولوی ایتھسٹ ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کہا یہ بات تو خیال میں کہیں آئی ہی نہیں کہ یہ صحیح میں غلط لکھا ہوگا، یہ تو کہیں میرے ذہن میں سے گزرا ہی نہیں، کیوں اتنا صحیح 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 کہا تھا کہ مجھے قرآن غلط لگا، صحیح غلط نہیں لگا، میں نے قرآن ہی چھوڑ دیا۔ پھر کہیں سے مجھے مکتب اہل بیت اور یہ صحیح سیرہ اور ان چیزوں کی حقیقت پتہ چلی، میں واپس آیا ہوں اسلام میں، دین میں۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم حدیث کو کھول رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جو کہہ رہا ہے کہ انا ابی و اباک فی النار، اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی حماد بن سلمہ ہے۔ کوئی حرج تو نہیں ہے راویوں کے نام یاد نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اصل چیز سمجھ میں آ جائے گی، یہ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ حماد بن سلمہ ثقہ ہے، اور ثقہ ہے اور اس کی روایت صحاح میں ہے، مسلم نے بھی لیا ہے اور بخاری نے بھی لیا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ بات کیا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا ایک لیپالک بیٹا تھا، ابن ابی اوجا، وہ زندیق تھا، اور جب آخر عمر میں وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا میں نے تمہاری کتابوں میں 4000 جھوٹی احادیث کو ڈال دیا ہے۔ یہ حماد بن سلمہ کون ہے؟ یہ جو کہ اس کے گھر میں ابن ابی اوجا ہے، ابن ابی اوجا زندیق ہے، اور نہ فقط زندیق ہے بلکہ اس نے 4000 احادیث کو جعل کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو شاپ امرات والی حدیث یاد ہے کہ رسول خدا نے جا کر اللہ کو دیکھا اور اللہ ایک لڑکے کی شکل میں تھا جس کی داڑھی بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ ان میں یہ بحث بھی ہے کہ جب جنت میں ہم سب بھی جائیں گے تو ہماری بھی داڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں داڑھی نہیں ہوگی اس لیے یہاں داڑھی بڑی رکھ لیتے ہیں، وہاں تو ملے گی نہیں۔ چلیے، اور اب یہ اسی نے وہ حدیث نقل کی ہے، کون سی والی حدیث؟ شاپ امرت کی، کہ اللہ ایک لڑکے کی طرح ہے۔ اس کے لیے آپ سب کہتے ہیں یہ حدیث سندن ٹھیک ہے لیکن موضوع ہے اور مردود ہے، شاپ امرت والی، اس پہ اتفاق ہے سب کا۔ ابھی علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حدیث سند تو ٹھیک ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس لیے موضوع ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی اسی کی ہے، اسی شاپ امرت والے کی حدیث ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ نار میں ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا حضرت عبداللہ کے متعلق ان کا، ہم اپنی بات بعد میں پیش کریں گے، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں تاکہ پیش کر سکوں۔ حضرت آمنہ بنت وہب، یہ جب قریش آیا تھا جنگ احد کے لیے، یہ گزرے ابوا سے، ابوا میں حضرت آمنہ بنت وہب مدفون ہیں۔ وہاں آ کر ہند بنت عروہ کو تو جانتے ہیں، زوجہ ابو سفیان، مادر، یہ وہاں ابوا کے کہتی ہے کہ آؤ یہاں پہ محمد کی ماں کی قبر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں مدفون ہے۔ اس کی لاش تلاش کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور ہر ٹکڑا میں تقسیم کروں گی اور تمام کو اس کے ساتھ ہدیہ بھی دوں گی۔
یہ میاں بیوی تیار ہو گئے کہ یہ کام کرتے ہیں. قریش والوں کو بتایا تو قریش والوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ قریش کے ایام حرب الفجار ایک جنگ ہوئی تھی، وہاں قریش کے بہت لوگ مرے تھے، وہ وہاں مدفون تھے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ کر کے چلے جائیں گے تو کل ہمارے لاشوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب دیکھیں سیرت کس نے لکھوائی ہے؟ یہی بنی امیہ والے جو نبی کی ماں کے لاش نکال کے میں بول بھی نہیں سکتا ہوں. یہ حمزہ کا جگر چبانے والے، یہ حمزہ کا جگر تو بعد میں چبایا نا، یہ اس سے پہلے ہے. ان کی نبی سے اور نبی کی والدہ سے دشمنی، نبی کے حال سے دشمنی نہیں ہوگی. انہوں نے ہی پھر سیرت تکوین کرا لیا. آگے تکفیر کیسے کرتے ہیں؟ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ این امی، آگے پوچھا بھائی میری ماں کہاں ہے؟ کہا امک فی النار. قال فاین من مضى من اہلک، کہ اگر میری ماں جہنم میں ہے تو پھر تمہارے پہ گزشتگان کدھر ہیں؟ فرمایا اما ترضى ان تكون امی مع امک، کہ تمہاری ماں اگر جہنم میں ہے تو نعوذ باللہ میری ماں بھی جہنم میں ہے. ابھی ہریرہ سے ہے، میں پھر عربی نہیں پڑھتا. رسول خدا نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اجازت مانگی میں ماں کے قبر پہ چلا جاؤں، اللہ نے اجازت دی کہ قبر پہ چلے جاؤ. اس سے کیا ثابت ہوا؟ حضرت آمنہ بنت وہب کافرہ ہیں اور جہنم میں، نعوذ باللہ. یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی جو دور بیٹھا ہو اس کو میری آواز جاری ہو کہ یہ تکفیر کر رہا ہے. یہ کوئی مسلمان واقعا برداشت نہیں کر سکتا. میں بہت ہی مشکل سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ والدہ نبی کی تکفیر کر رہے ہیں، یہ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. توہین رسالت کے مرتکب کس طرح ہو رہے ہیں؟ آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا. نہ نبی کے لیے نہ مومنین کے لیے یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے طلب مغفرت کریں. یہ آیت رسول کو پتہ تھی یا پتہ نہیں تھی؟ پتہ تھی نا. جب خدا نے رسول سے کہہ رکھا ہے کہ کافروں کے لیے طلب مغفرت نہیں کی جا سکتی تو رسول جا کر کیسے طلب مغفرت کریں گے؟ یہ رسول کے لیے. پھر دوسری آیت ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہاں آپ حدیث کو لے کے آ رہے ہیں، حدیث ختم ہو جاتی ہے اگر سامنے قرآن آ جائے. لا تقم علی قبرہم، لا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ. جس نے کفر کیا ہے اس کی قبر پر بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں. آیت کہہ رہی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ قبر پہ جا سکتے ہیں. یہ جھوٹی احادیث ہے. بات کافی لمبی ہے، میں تو اپنا موقع رکھنا چاہ رہا تھا، وقت آ گیا. انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کو دعوت دیتا ہوں. اور آج جلدی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا جس طرح مجھے پیش کرنا چاہیے تھا اور اس میں جتنا مطلب تھا وہ رہ گیا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کل تھوڑا سا جلدی آنے کے لیے. آپ بھی جلدی تشریف لائیں. آج آپ پہلے آئے ہوئے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے. بس مسائل کے چند جملے اور آپ کی رحمت تمام. آذانیں تقریباً ہونے والی ہیں. آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے اسے حسین حبیب کہتا ہے. من الحسین الی الحبیب. میں قربان جاؤں اس شخص پر جسے حسین دوست کہے. من الحسین الی الفقیہ. اللہ اکبر. کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں حسین جسے فقیہ کہے. کوئی فقہ اہل بیت سمجھتا ہو، فقہ آن سمجھتا ہو، اسے سمجھ میں آئے گا کہ حسین اگر کسی کو فقیہ کہتا ہو. اگر آپ کربلا گئے ہیں اور انشاءاللہ گئے ہیں، جو گئے ہیں وہ بار بار دوبارہ ان کو زیارت کی سعادت نصیب ہو. جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ سب آمین کہیں، انہیں بھی خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جب کربلا جاتے ہیں تو ایک دروازے سے اگر آپ جائیں تو پہلے حبیب آتے ہیں، اس کے بعد حسین آتے ہیں. یعنی حبیب زائر کا استقبال کرتے ہیں. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں جب امام کی ذریعے پہ جاتا ہوں اور اس جالی کو تھامتا ہوں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں امام سے کرنے کی، بہت سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، بہت سے حاجتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہنچ کے ایسا اطمینان، ایسا سکون ملتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہوں. میں اب اس حسین سے کیا مانگوں جس نے اپنا علی اصغر میرے لیے دے دیا، جس نے اپنا علی اکبر دے دیا ہو، اس سے میں اور کیا مانگوں. لیکن پھر جب حبیب کے مزار پہ آتا ہوں اور حبیب کی ذریعے پہ آتا ہوں، وہاں سفرہ دل کھل جاتا ہے. حبیب میں نے دوبارہ آنا ہے، دوبارہ امام سے سفارش کرنا. ایک ولی اللہ تھے، اس نے عالم مکاشفہ میں حبیب کی زیارت کی. حبیب سے کہا حبیب تو خوش نصیب ہے، تو صحابی رسول رہا ہے، تو امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے، امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، تو نے جناب سیدہ سے احادیث کی روایت کی ہے، تو حسنین کے ساتھ بھی رہا ہے اور امام حسین کے ساتھ تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے. شاید تیرے دل میں کوئی ارمان نہ رہا ہو، کوئی ایسی خواہش جو دل میں رہ گئی ہو. کہا ایک خواہش ہے جو میرے دل میں باقی ہے، کاش مجھے وہ سعادت بھی حاصل ہوتی. کہا حبیب ایسی کون سی وہ سعادت ہے؟ کہا
جب حسین شہید ہو گئے اس سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا. فرش عزا پر بیٹھ کے حسین کو رونا مجھے نصیب نہیں ہوا. کوئی حسین کوئی حبیب کی معرفت رکھتا ہو اسے معلوم ہے یہ فرش عزا پہ رونے کی کیا منزلت ہے. ہم حبیب سے کہتے ہیں حبیب آپ کی نیابت میں ہم روتے ہیں, آپ ہماری نیابت میں امام کو سلام دیجئے. امام کا خط آیا, حبیب نے خط کھولا, بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین کا خط آیا, حسین کربلا آ گئے ہیں. کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بس مختصر کرتے وقت آ گیا. کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. زوجے حبیب نے چادر پہنی اور کہا لاؤ تلوار مجھے, اگر تم نہیں جاتے رسول خدا کے بیٹے کی مدد کے لیے میں نکلتا ہوں. حبیب نے فرمایا میں تمہیں آزما رہا تھا, پہلے غلام کو بھیجا, حالات ٹھیک نہیں تھے. کوفہ کے بازاروں سے جب گزر رہے تھے تو بازاروں میں کوئی چھری تیز کرا رہا ہے, کوئی خنجر تیز کرا رہا ہے, کوئی تلواریں تیز کرا رہا ہے. اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا لشکر یزید میں جانا ہے اور بڑا انعام ملے گا. اجرکم اللہ. جب سے یہ کاروان کربلا پہنچا تھا ہر روز لوگ آتے تھے, ہر روز لشکر کے لشکر آتا تھا. جب بھی حضرت زینب پوچھتی کہ کون آیا ہے, بتایا جاتا تھا دشمنوں کے ہی آئے ہیں. جب پتا چلا کہ حبیب آیا ہے زینب نے فضا کو بھیجا, فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام دے دو. ابھی حبیب گھوڑے پر سوار تھے, فضا نے آ کر کہا شہزادی نے آپ کو سلام دیا ہے. حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور خاک کربلا اپنی فرق میں ڈالا اور کہا اللہ رے مظلومیت زینب, شہزادی کو وہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ مجھ غلام کو سلام کر. اجرکم اللہ. بس وقت آ گیا, مسلم حبیب شہید ہو گئے, شہداء کے سر نیزوں پہ بلند کیے گئے, کوفہ سے گزارے جا رہے تھے. قاسم ابن حبیب نے دیکھا اب باپ کا سر ہے, آ کے اس لعین سے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں میں نے یہ شام لے کے جانا ہے, مجھے انعام ملے گا. قاسم نے کہا جو انعام چاہیے وہ میں دیتا ہوں. اس نے انکار کیا. قاسم گیا اپنے 10 دوستوں کو لے کے آیا, اس پر حملہ کیا, اپنے باپ کا سر لیا, باپ کا سر چوما, سینے سے لگا کر یہ کہتے ہوئے گزرا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہو سکتا. جب یہ زین العابدین نے سنا دل خراب ہو گیا اور وہ کیا فرمایا بابا کہتا تو سچ ہے لیکن وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں تو ہاتھوں میں زنجیریں. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. علامہ انور النجفی کی سیرت النبی پہ یہ مجالس امید ہے کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوں گی اور پسند بھی آئی ہوں گی. اس لیے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں. آپ لائک کرتے ہیں تو یہی ہماری حوصلہ افزائی رہتی ہے. لائک کرنے اور شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے سے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کے پاس بر وقت پہنچ جاتی ہیں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی رہتی ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کی ان مجالس کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد و آل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور ذکر اہل بیت سے مستفید ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.